بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس بریفنگ دی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو ملک میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے، یہ عمران خان کا اس غلط فیصلے کے سبب جو ہے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے افغانستان سے ان ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد تھے ان کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر جو ہے واپس لائے اور وہاں بسایا، اور آج جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم کے غلط فیصلے کے سبب جو ہے یہ ایسا ہوا، لیکن جو یہ میڈیا میں آیا یہ اور آگے بات کھلتی جا رہی ہے، تو جو خان صاحب کے گلے ڈول ڈالا گیا تھا وہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپنے گلے پڑ گیا ہے کہ یہ فیصلہ تو اصل میں خان صاحب کا تھا ہی نہیں، یہ فیصلہ تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا تھا۔ لیکن اس جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ ہے، اس کو دیکھ کے مجھے جو ہے وہ جو ایک ملزم سے ایک تھندار کی جو تفتیش تھی وہ اس کا نقشہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک ملزم سے جو ہے تھندار جو ہے وہ تفتیش کر رہا تھا، اور جو جتنی بھی تھانے میں جو کٹی جو ہے ڈکیتی کی اور جو چوری کی وارداتیں تھی وہ اس ملزم سے کہہ رہا تھا ان سب کا تو اعتراف کر، نہیں تو تیرے ساتھ چترول جو ہے وہ پروگرام شروع ہونے والا۔ تو اب جو چوریاں اس کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈال رہے تھے جس کا کوئی ملزم نہیں مل رہا تھا، تو وہ اس کا اعتراف کرتا ہے جی میں نے کیا جی یہ ڈکیتی یہ بھی میں نے کی۔ تو سب چوریوں ڈکیتیوں کا اعتراف کر رہا تھا، تو اتنے میں جو ہے وہ تھندار کے جو ہے وہ اس کا دروازہ کھلا تو اندر جو اس کا سپاہی داخل ہوا، تو اس نے کہا تھندار جی مبارک ہو، آپ کے گھر جو ہے وہ بیٹا ہوا ہے۔ تو جو ملزم تھا اس نے فوراً ہاتھ جوڑیے تھے، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار ان اے بھی نہ میرے تے پا دیا۔ تو خان صاحب کو 200 ایف آئی آر تو پہلے ہو چکی ہیں، لگ بھگ 200 ایف آئی آر، 170 180۔ اب یہ ایک اور جو ہے وہ الزام جو ہے ان پہ در دیا گیا ہے کہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو جو ہے وہ عمران خان کا فیصلہ تھا اور آج دہشت گردی جو ہے ہو رہی ہے۔ لیکن جو بات کھلی ہے تو پتہ چلا کہ یہ فیصلہ تو جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا تھا، اور وہ اس پہ امپلیمنٹ بھی شروع کر چکے تھے۔ اس کے بعد حکومت کے نوٹس میں لایا گیا، اور جب یہ حکومت کے نوٹس میں لایا گیا تو اس وقت کے جو وفاقی وزیر تھے امراض سعید، انہوں نے اس پہ سخت جو ہے احتجاج کیا، جس کے بعد خان صاحب نے یہ کابینہ میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور پھر بھی یہ پارلیمان میں آیا۔ تو اب ساری پارلیمانی پارٹیاں جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید جو ہے وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ تو پارلیمان میں موجود جو پارٹی ان میں صرف ایک پیپلز پارٹی نے جو کچھ تفضات کا جو ہے وہ اظہار کیا، لیکن کچھ جو ہے وہ تجاویز جو ہے وہ دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے کا جو پلان تھا کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لانے کا، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس فیصلے کو جو ہے پارلیمان نے جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو یہ صرف خان صاحب کے گلے نہیں ڈالا جا سکتا، یہ اگر یہ اس دہشت گردی کا اگر ذمہ دار ہے تو سب سے پہلے جنرل باجوہ جنرل فیض ہے، اور پھر کسی حد تک خان صاحب پہ ڈالتے کہ وہ اس وقت کیونکہ وزیر اعظم تھے تو ان کو اس فیصلے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن جب یہ پارلیمنٹ کی جو پارٹیاں وہ ساری کہہ رہی ہیں کہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع ہو چکی تھی، تو پھر کٹہرے میں سب سے پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ لانا چاہیے، اور اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ 10 ارب روپے جو ہے وہ بھی مختص کر دیے گئے تھے کہ ان کو بسانے کے لیے جو ہے ان کو جو ہے ان کی کمرشل ایکٹیویٹیز ان کو دکانیں بنا کے دی جائیں، اور دوسرے جو ہے اس کے لیے 10 ارب روپے بھی رکھا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے ملک کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وہ بڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے اس کے لیے اس قوم کے لیے کچھ نہیں۔ 10 ارب روپے رکھ دیے کہ دہشت گردوں کو واپس بسانے کے لیے، اور یہ فیصلہ جنرل فیض حمید اور جو ہے وہ جنرل باجوہ کا تھا۔ لیکن اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو خان صاحب کا فیصلہ تھا۔ تو اب
جو ہے جو خان صاحب نے غلط فیصلے کیے یقیناً انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانا ہوگا، لیکن اگر یہ فیصلہ یہ اسٹیبلشمنٹ تھا اس وقت کی فوجی قیادت کا تھا تو یہ خان صاحب کے گلے ڈول کیسے جو ہے ڈالا جا سکتا ہے؟ دوسرا جو وزارت خارجہ ہوتا ہے، جو خارجہ امور ہوتے ہیں، جو سفارتی محاذ ہوتا ہے، یہ تو بڑی چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے جو بڑے ویژنری، جو بڑے دماغ ہوتے ہیں ان کو انتخاب کیا جاتا ہے، اس سفارتکاری کے میدان میں پھر اتارا جاتا ہے بڑے دماغوں کو، ویژنری لوگوں کو۔ یہ پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو بڑے دماغ ہوتے ہیں ان کو وزارت خارجہ میں لگایا جاتا، سفارتی محاذ پہ اتارا جاتا ہے، کیونکہ یہ چومکھی لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ محاذ جو ہے اب جرنیلوں کے حوالے کر دی ہے، جو بہت اسٹیٹ فارورڈ ان کی پوری اپنی سروس جو ہوتی ہے ان کی بڑی اسٹریٹ لائن ہوتی ہے، اس پہ وہ چلتے ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ یہ چومکھی لڑائی جو ہے یہ کیسے لڑی جاتی ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ کا ان پٹ آنا چاہیے، لیکن فیصلہ سیولین کو کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کے انتہا دیکھیں کہ سیولین لیڈرشپ میں وی این کا ایسا کال پڑ چکا ہے کہ اب ان کے سپرد بھی یہ نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کے لیے اب ایک ہی حل ہے کہ ایک تھنک ٹینک بنایا جائے اور وہاں جو ہے وہ پالیسیاں بنائی جائیں، وہ خارجہ امور ہو، وہ داخلہ ہو، وہ خزانہ ہو، وہ تمام جو ہے وہ پالیسیاں وہاں بنائی جائیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کیا جائے، لیکن اس کی سپریوین سیولین کی آنی چاہیے۔ ان پٹ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ضرور ہونی چاہیے، اور پوری دنیا میں جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ ان پٹ لی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھنک ٹینک بنایا جائے جس میں سیاستدان بھی ہو، وہ یہ نہیں کہ حکومت ہی ہو، اس میں اپوزیشن کی پارٹیاں، جو پارٹیاں جن کی نمائندگی ہے پارلیمان میں، سب کو بٹھایا جائے۔ اس میں جج بھی بیٹھے، اس میں جرنیل بھی بیٹھے، اس میں سیولین بیوروکریسی بیٹھے، اس میں پولیس کے لوگ بیٹھے، اس میں صحافی بھی بیٹھے، اس میں جو ہے وہ عوام سے بھی جو ہے وہ ان کو بھی کچھ لوگوں کو نمائندگی دی جائے جو ایکٹیوسٹ ہے۔ تو ایک تھنک ٹینک بنایا جائے اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ فیصلے کیے جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ لیکن اسی طرح اگر یہ ہم کرتے رہے اور بعد میں اگر اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کے بجائے دوسروں کے گلے میں جو ہے یہ توک ڈالتے رہے تو اس طرح ملک نہیں چل سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ تھی جس میں انہوں نے خان صاحب پر جو ہے یہ کہا کہ یہ ان کا غلط فیصلہ تھا، لیکن جو یہ بات کھلی تو یہ ڈول اسٹیبلشمنٹ کے اپنے گلے پڑ گیا۔ اب اس کو کون بچائے؟ تو میں سمجھتا جن نے غلطیاں کی وہ اپنی غلطیوں کو اعتراف کرے۔ غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہوئی، غلطیاں ججوں سے بھی ہوئی، غلطیاں جرنیلوں سے ہوئی، بیوروکریٹ سب نے غلطیاں کی، تبھی تو اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو اپنی غلطیوں کو اعتراف کرے اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی پلان بنائے، اور اگر اسی طرح دوسروں کے گلے میں ڈول ڈالتے رہیں گے تو پھر ملک کا بیڑا غرق تو ہو چکا ہے، ان کا اپنا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے۔